رمضان المبارک کے بعد دینی مدارس کے اندر داخلے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جن مدارس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم غور کریں گے کہ آخر یہ دین کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کروانا کیوں ضروری ہے۔ یاد رکھیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، جو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں کی اور جنات کی تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہماری تخلیق کا اور پیدائش کا یہی مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جتنے بھی اپنے شغل اختیار کیے، مصروفیات اختیار کی، وہ کچھ ہماری ضروریات ہیں، کچھ ہماری دلچسپیاں ہیں اور کچھ مشغلے اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے ہم اختیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ خالق کائنات کی عبادت ہے۔ اور یہ عبادت کس انداز سے کرنی ہے؟ اپنی سوچ سے، اپنے اندازے سے نہیں، بلکہ الہ العالمین فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کرو جیسے اس اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، جیسے اس نے تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اللہ کی بندگی کرنا ضروری ہے۔ اپنے اندازے اور اپنے اختیار کردہ سٹائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے ہاں مقبول نہیں۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک سفر پہ تھے۔ دوران سفر جب کوئی چڑھائی آتی تو اونچی اونچی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیتے، بلانا شروع کر دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا اور فرمایا اے لوگو اربعوا علی انفسکم، اپنی جانوں پہ رحم کرو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے اور بلا رہے جو بہری ہو، لہذا اپنی آوازوں کو اتنا بلند نہ کرو۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے بلانا اور پکارنا شروع کیا اپنے انداز سے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، رب کو اس انداز سے پکارو جو انداز کما علمکم اس نے سکھلایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا، جلدی سے وضو کیا اور وضو کر کے اس لالچ میں کہ کہیں مجھ سے رکوع اگر پہلے ہو گیا، قیام نہ ملا تو میری رکعت نہ رہ جائے، دوڑ لگا دی نماز کی طرف اور صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا۔ رکوع ہوا، یہ راستے میں تھے، وہی نیت باندھی، رکوع کر دیا اور رکوع کی حالت میں صف میں آ ملے۔ اب ہمارے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک دلچسپی ہے، یہ ایک شوق ہے، یہ انسان کی ایک حرص اور لالچ ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز کو قبول نہیں کیا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آؤ وضو کرو، اچھے انداز سے وضو کرو، اور اس کے بعد سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز میں شامل ہو۔ جو تمہیں مل جائے وہ پڑھو، اور جو رہ جائے اسے پورا کرو، اس کی قضا کرو۔ لیکن ولا تعد، آپ نے فرمایا یہ جو تم نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ فاذکروا اللہ کما علمکم، رب کو یاد ویسے کرو، رب کی بندگی ویسے کرو جیسے اس الہ العالمین نے تمہیں سکھلائی ہے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں۔ تو جب ہمارا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی ہے تو پھر اس عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، وہ عبادت ہم نے کیسے کرنی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر علم دین نہیں ہوگا تو ہم سنی سنائے انداز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ شریعت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کو طلب کرنا فرض ہے۔ اتنا علم جو اسے حلال اور حرام کی تمییز سکھا سکے، اتنا علم جو اسے اپنے رب کی پہچان کروا سکے، اتنا علم جس کے ذریعے وہ اپنے رب کی کما حقہ عبادت اور بندگی کر سکے، اتنا علم جس کے ذریعے وہ اللہ کی توحید پر گامزن ہو سکے، اتنا علم جس کے ذریعے وہ شرک اور بدعات سے بچ سکے، یہ علم انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ محترم ساتھیو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ حکم میرے پیغمبر نے دیا، وہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں انسانوں کو بھی دیا، اور اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب علم دینے کی باری آئی، جب پڑھانے کی باری آئی، تو الہ العالمین نے علم سکھلانے سے پہلے، علم دینے سے پہلے پہچان کروائی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علم حاصل کریے، آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ کو علم دینے والی ذات کون ہے، اور اس ذات کے نام کے ساتھ حصول علم کا آغاز کیجیے۔ مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اور اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ الذی خلق، پیدا کیا۔ مالک کائنات نے جب علم کا باب کھولا، جب علم کی بات کی، جب پڑھنے اور پڑھانے کی بات کی، تو ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عظمت، کبریائی، ناطہ، رشتہ اور نسبت جو انسان کے ساتھ ہے اس کی بات کی، اور فرمایا الذی خلق، اے انسان پڑھ اور اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر انسان کی حیثیت بھی اجاگر کی کہ اس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، تجھے پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، ایک پانی کا قطرہ تھا، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنا، اور اس لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، اس میں عقل بھی ڈال دی، اسے کان بھی دے دیے، آنکھیں بھی دے دیں، ناک بھی عطا کر دیا، اسے زبان اور ہونٹ بھی دے دیے، اسے کمانے کے لیے ہاتھ دے دیے، چلنے کے لیے پاؤں دے دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کر دی۔ خلق الانسان من علق، اے انسان تجھے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ
کہ تو کیا تھا، کیا بن گیا، یہ تبھی پتہ چلے گا جب تو علم حاصل کرے گا، جب تیرے پاس علم ہوگا۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر فرمایا پڑھ، تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے، اور یہ جب تیرے پاس علم ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ تیرا رب کتنی عزتوں والا ہے، تیرے اوپر کتنے اس نے کرم کیے ہیں، یہ علم کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اور وہ رب ہے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا ہے۔ قلم کا اور علم کا گہرا تعلق ہے۔ جس طالب علم کے پاس قلم ہوگی یقیناً وہ علم میں بہت آگے بڑھ جائے گا، اور جو قلم کے بغیر بیٹھا ہوگا وہ سنتا تو جائے گا، ممکن ہے اس میں سے چند باتیں یاد بھی رہ جائیں، لیکن وہ علم کو محفوظ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے محدثین کرام نے یہ کہا کہ العلم صید والکتابۃ قید، کہ علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا یہ پنجرہ ہے۔ علم شکار ہے، آپ لکھ لیں گے تو آپ نے اس شکار کو پنجرے میں قید کر لیا، اور اگر نہیں لکھا تو کسی بھی وقت یہ شکار اڑ جائے گا۔ محترم ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اللہ رب ذوالجلال کو پہچاننے کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے علم ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، کہ یہ باب ہے کہ قول سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے اور کچھ عمل سے پہلے انسان کے پاس علم ہو۔ علم ہوگا تو وہ عمل اس انداز کے مطابق ہوگا جو انداز شریعت کا انداز ہے، اور اگر علم نہیں تو کیا ہوگا؟ غور کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا ماجرا سنیے۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ساتھ یہ جو دوسرے بزرگ ہیں، ہمارا آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ نبی کائنات، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپ کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ اب غور کیجئے، فیصلہ کتاب اللہ کے ساتھ، کسی کی سوچ کا فیصلہ، کسی کی رائے کا فیصلہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، فیصلہ وہی جو کتاب اللہ کی روشنی میں ہے، چاہے وہ لڑائی جھگڑے کے فیصلے ہیں، چاہے وہ حقوق کے فیصلے ہیں، چاہے وہ عبادات کے فیصلے ہیں۔ اللہ کے نبی قسم دیتا ہوں آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کریں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بے فکر رہو، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ ہی فیصلہ کروں گا۔ جی فرماؤ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں ملازم تھا، وہاں پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیس ہو گیا تو اب کچھ لوگوں نے ہمیں کہا، کچھ لوگوں نے بتایا، اور اس بندے کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ آپ کے بیٹے نے میری بیوی کے ساتھ برائی کی ہے، لہذا اس کے بدلے آپ مجھے 100 بکریاں دیں، 100 بکریاں۔ میں نے اس کو 100 بکریاں دے دیں، نتیجتاً اس نے ہمیں معاف کر دیا، ہم اپنی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اب یہ فیصلہ ہے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے معاف کر دیا، زندگی چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں چند علم والے لوگ ملے، وہ کہنے لگے آپ کا تو یہ ٹوٹل جتنا بھی فیصلہ ہے اور معاملہ ہے سب غلط ہوا ہے،
کیسے کہ بدکاری کی تو حد ہے جو شریعت نے بیان کی ہے، اور آپ نے اس حد کو نہیں فالو کیا. آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جاؤ اور رسول اللہ سے پوچھ کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مومن کی شان ہے کہ اسے جب اپنے فیصلے میں غلطی محسوس ہو جائے تو وہ ڈائریکٹ کہاں جاتا ہے؟ رسول اللہ کے پاس، آپ کی حدیث کے پاس، آپ کے فرمان کے پاس. یہی قرآن کریم نے تقاضا کیا ہے اور حکم دیا ہے اور مومن کو بتایا ہے کہ اگر تو ایمان چاہتا ہے تو اپنے تنازع پیغمبر کے پاس لے کے آ، اور اگر تو اپنے فیصلے کہیں اور سے کرواتا ہے اور رسول اللہ کے فیصلے تجھے گوارا نہیں، پھر ایمان سے خالی ہے تو. قرآن پڑھ لیجئے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مالک کائنات نے فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے، رب نے فرمایا مجھے قسم ہے وربی کا، تیرے رب کی. کتنی پیاری قسم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قسم ہے، اللہ نے فرمایا وربی کا، مصطفیٰ مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے. کیا مطلب کہ میرا نبی اتنا پیارا ہے کہ جس کو پیدا کر کے رب بھی اس کی تخلیق کے اوپر انداز اور محبت اور فخر کرتا ہے. وَرَبِّكَ کا، تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے تنازعات میں، اپنی لڑائیوں میں، اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلے نہ کروائیں، اور آپ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے خلاف ان کے دل کے اندر کوئی ملال بھی نہ آئے، پریشانی نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آ گیا. نہیں، خوش ہوں کہ یہ فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور اشارے سے مجھے مل گیا ہے، خوش ہو اس بات پہ. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے منوان تسلیم کر لیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور سنیے جو ہم کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہو، پھر ہم کہتے ہیں میرا فیصلہ شریعت کے مطابق ہو، اور نقصان نظر آ رہا ہو تو پھر ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے. یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کس کا انداز بتایا ہے؟ فرمایا وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافقین ہے نا، جب انہیں آپ کے فیصلے کی طرف بلایا جائے تو یصدون عنک صدودا، دور بھاگیں گے، اور اگر انہیں یہ محسوس ہو کہ مجھے وہاں سے کچھ مل جائے گا دوڑے دوڑے آئیں گے، پھر بھاگے بھاگے آئیں گے. تو یہ ان کا انداز ہے. مومن کا انداز کیا ہے؟ مومن کا انداز ہو ریلیف ہو، پھر بھی نبی کے فیصلے پر، تکلیف ہو پھر بھی پیغمبر کے فیصلے پر، دونوں عالم میں نبی کے فیصلے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے. فیصلہ لینے کے لیے آ گئے میرے پیارے پیغمبر کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بعض لوگوں نے بتایا کہ یہ جو آپ نے 100 بکریاں دی ہیں یہ خلاف شریعت ہے، آپ کی بکریوں سے آپ کا معاملہ اور مسئلہ حل نہیں ہوگا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم فیصلہ غلط کر بیٹھے، ہم پریشان ہو گئے. اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے.
میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اما علی ابنک فجلد مئۃ وتغریب عام، رہا تیرا بیٹا جس نے بدکاری کی ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ کنوارا ہے، لہذا 100 کوڑے اسے لگیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ قرآن کریم نے فرمایا بدکار مرد اور بدکار عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور الہ العالمین نے یہ بھی فرمایا جب ان کو کوڑے لگائے جائیں چھپا کے نہیں لگائے جائیں، سریعام لگائے جائیں، لوگوں کے سامنے لگائے جائیں، تاکہ باقی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر، ذہن کے اندر بھی بیٹھ جائے کہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، جو اس کا ارتکاب کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اے کائنات کے لوگوں، غلطی کرنے والا مجرم چاہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد قائم کرتے ہوئے تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ حد نافذ کر دو، رب کا فیصلہ نافذ کر دو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى امْرَأَتِي فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، اے انیس تم جاؤ اس بندے کی بیوی کی طرف، جب وہ اعتراف جرم کر لے تم نے رجم کر دینا ہے پتھر مار مار کے۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا غَنَمُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، تیری جو 100 بکریاں ہیں وہ تجھے واپس آ جائیں گی۔ 100 بکریاں واپس ہوں گی، وہ ان کے پاس نہیں رہیں گی۔ یہ فیصلہ کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنا، میرے نبی نے فیصلہ کیا، لیکن کتاب اللہ سے مراد اگر قرآن ہو تو قرآن میں یہ فیصلہ سارا موجود نہیں ہے۔ قرآن میں 100 کوڑوں کی بات ہے، قرآن میں 1 سال کی جلاوطنی کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن میں بدکار کو پتھر مار مار کے سنسار کر دینے کی تفصیل بھی نہیں ہے۔ یہ تفصیل ہے ساری کی ساری محمد مصطفیٰ کی حدیث میں، لیکن امام کائنات فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا جو فیصلہ قرآن میں آ جائے وہ بھی کتاب اللہ کا فیصلہ ہے، جو قرآن میں نہ ہو پیغمبر کی حدیث میں ہو وہ فیصلہ بھی کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ فرق نہیں ہے کہ جو قرآن میں آئے اسے مان لیں گے، جو حدیث میں آئے وہ وقتی حیثیت ہے اس کی، اسے ماننے کی ضرورت نہیں، یا اس ٹائم کے لوگوں نے مان لیا، یا وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو چھوڑ لیں۔ نہیں میرے دوستو، کئی لوگوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی اور کتابیں لکھ کر یہ تقسیم کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کتاب اللہ کے اندر جو 100 کوڑے آ گئے ہیں زانی مرد کے لیے وہ تو ہم مانیں گے، لیکن 1 سال کی جلاوطنی کہتے ہیں یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، یہ سیاسی فیصلہ کہتے ہیں، اسے مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں کہتے، اسے شرعی فیصلہ نہیں کہتے، اسے حکم پیغمبر نہیں کہتے، اسے رب کا آرڈر اور فیصلہ نہیں کہتے۔ یاد رکھیے یہی تو فرق ہے ہمارا اور ان دوستوں کا۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن نازل کر دے وہ بھی رب کا فیصلہ ہے، جو پیغمبر کی زبان بتا دے وہ بھی رب کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بکریاں واپس ہوں گی، تم جاؤ انیس میرا جھنڈا ساتھ لے کے جانا تاکہ پتہ چلے کہ یہ نمائندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی بیوی کو جا کے رجم کر دینا۔ اب کیا سمجھ آئی؟ یہی سمجھ آئی کہ جب ان کے پاس کتاب اللہ کا علم نہیں تھا، حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے جو اپنا باہمی تنازع نبیڑا، نمٹایا، جھگڑے کو سلجھایا تو وہ سارے کا سارا تھا غلط، کیونکہ علم نہیں تھا۔ اور فیصلہ ٹھیک کب ہوا؟ جب علم آیا۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب جو انہوں نے بخاری میں باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ عمل سے پہلے اور قول سے پہلے انسان کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا واقعی وہ شریعت کے مطابق ہے، کیا واقعی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور اگر میرے اور آپ کے پاس علم نہیں، بغیر علم کے کام کیے جا رہے ہیں، تو پھر وہ شریعت نہیں ہو سکتا، رب کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ان لفظوں پہ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرمایا جان لو۔ جاننے میں اور کہنے میں فرق ہے۔ کہتے تو بہت سارے ہیں لیکن جانتا کوئی ہے۔ اگر بات کہنے سے بن جاتی تو شاید مکہ کے مشرک بھی کہہ دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ کہو نہیں، جانو بھی، مانو بھی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانو گے تو یہ جتنے بت تم نے کعبے کے اندر سجائے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ان سے ناطا توڑوانا ہوگا تم کو، اور ایک اللہ کو ہی اپنا حقیقی معبود و مشکل کشا ماننا ہوگا۔ میرے محترم ساتھیوں، جب انسان علم پہ آ جاتا ہے، علم دین کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر یاد رکھیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فضائل، عظمتیں اور فضیلتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت معروف باتیں ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جس انسان کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ والدین کے سر کے اوپر وہ تاج سجائے گا، جس تاج کی روشنی اور جس کا نور اور خوبصورتی بے مثال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں بھی اس جیسا کوئی تاج کسی اور کے سر پہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، میرے پیغمبر سوال تو کیجئے، وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر الہ العالمین نے دوسرے مقام پہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جن لوگوں نے ایمان جو لے کے آئے اللہ انہیں بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، اور فرمایا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے ان کے تو درجات ہی بڑے بلند ہیں۔ واجب الاحترام ساتھیوں، یہ دین کا علم ہی ہے، دین کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا، آگے سلسلہ بند۔ لیکن تین چیزیں ہیں مرنے کے بعد بھی انسان کے اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ، انسان کا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر کے گیا جو فوت ہونے کے بعد بھی جاری ہے اور جاری و ساری ہے۔ تو جب تک وہ صدقہ جاری ہے تب تک اس کے اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کے انبار جمع ہو رہے ہیں جب تک وہ انسان اپنی زندگی میں کیے گئے اس صدقے کے سلسلے کو آگے جو ہے نا وہ چلتا رہے۔ اور اس لیے اپنی زندگی میں غور کریں، ایسا کام کر کے جائیں کہ فوت ہونے کے بعد آپ قبر میں پچھتائیں نہیں۔ کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں جب ان کی برسی آتی ہے نا، ویسے تو یہ خلاف شریعت ہے سارا، جس دن وہ مرتے ہیں تو آپ کے میڈیا کے اوپر ان کے گانے چل رہے ہوتے ہیں کہ مرحوم اس دن فوت ہوئے تھے اور یہ فرما کے گئے تھے۔ اب وہ قبر میں پچھتا نہیں رہا ہوگا بھی چلو اپنی زندگی میں تو جو کر گیا سو کر گیا، ہوں تے میری کیسٹ بند کر دو، کہتا تو ہوگا نا۔ اور ملائکہ بھی کہتے ہوں گے کہ سن، تیری وجہ سے کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے نا ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ برباد ہو رہے ہیں تیری وجہ سے۔
حضرات گرامی اس لیے اپنی زندگی میں ایسے جملے بولیں، ایسے لفظ بولیں، ایسا کام کریں کہ مرنے کے بعد آپ کو پچھتاوا نہ ہو۔ اور اگر اپنی زندگی میں آپ کوئی صدقہ جاریہ نیکی کا کام کر کے گئے، اچھائی کا کام کر کے گئے، کوئی ہسپتال بنوا دیا، جب تک وہاں سے علاج ہوتا رہے گا تب تک سمجھیں کہ آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے کہیں پر کوئی پانی نہیں تھا، پانی کا بندوبست کروا دیا، جب تک وہ پانی چلتا رہے گا، لوگ پیتے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کوئی مدرسہ بن گیا، کوئی مسجد بن گئی، یہ آپ کے سامنے مثال موجود ہے، مسجد بن گئی۔ اب مسجد بنانے والی اللہ کی بندی وہ تو قبر میں چلی گئی، زندگی کی سانسیں رک گئیں، لیکن جب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور جہاں مسجد بن جائے وہاں تو کوئی اور چیز بن بھی نہیں سکتی۔ ہسپتال گرایا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ سکول گرایا جا سکتا ہے، وہاں کوئی اور چیز بن سکتی ہے، لیکن جہاں مسجد کی اینٹ لگ جائے وہاں تو کچھ اور بن بھی نہیں سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی دیواروں تک جس نے مسجد کی کوئی اینٹ لگا دی، قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی لوگ اذکار کریں گے، عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، سجدے کریں گے، وہ سب کے سب ان کے نامہ اعمال میں اس لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ آغاز کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ واجب الاحترام ساتھیو، صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ، یعنی جو آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ انسان فوت ہو جاتا ہے لیکن ثواب کا سلسلہ اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ دوسرا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک بچہ، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہ کوشش اور تگ و دو ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ نیک ہے، نیکی کی راہ پہ لگانے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں۔ تو کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، تربیت بھی کریں، ماحول بھی دیں، انشاءاللہ تعالی اولاد نیکی کی راہ پہ آئے گی۔ اور پھر یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد جب بھی آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گی اور کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ فوت شدہ ہوں گے لیکن رب آپ کے درجات بلند کرتا رہے گا، اللہ درجات کو بڑھائے گا۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، اپنی اولاد پر فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ ہم جو ہے نا الٹے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا دفتر میں بیٹھ کے رشوت لیتا رہے اور مولوی صاحب کو کہنا کہ ہمیں 3 قرآن دے دو، وہ دے دو، میری قبر روشن ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ یہی یعنی انداز بنایا اور سمجھا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ میری اولاد چاہے وہ ڈکیتیاں کرے، لوگوں کا نجائز مال کھائے، ناحق لوگوں کا مال کھائے، لیکن اگر میرا تیجا ہو گیا تو بس میری قبر روشن ہی روشن ہے۔ اگر جمعرات ہوتی رہی تو قبر روشن ہی روشن ہے۔ اگر میری برسی ہو گئی یا 40واں ہو گیا، نہیں، یاد رکھیں یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے خود بنائی ہیں، ان کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب ہم ساتھیوں کو روکتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو وہ دل آزاری بھی محسوس کرتے ہیں، پریشانی بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو بات میرے پیغمبر نے کی ہے وہ کیا ہے؟ ولد صالح۔ اگر آپ کو اپنے مرحوم والد کی فکر ہے تو آپ نیک ہو جائیں۔ آپ مولوی صاحب پہ خرچ کرنے کی بجائے، انویسٹ کرنے کی بجائے کہ مدرسے کے بچے آئیں اور سپارے پڑھ جائیں، یاد رکھیں وہ سپارے پڑھنے سے جو مدرسے کے بچے ہیں نا ان کے والدین کو ضرور ثواب ہوگا اگر وہ صحیح قرآن پڑھیں گے۔ تو وہ بھی جو پڑھتے ہیں، سناوا جو ماشاءاللہ بیٹھے نا میرے سامنے قاری صاحب جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ صرف انگلیاں پھیرتے ہیں۔ اور اگر کوئی حافظ صاحب لیٹ کرے نا تو قاری صاحب اسے ایسے گھورتے ہیں کہ صرف اس کی آنکھوں میں فیر نہیں ہوتے، باقی سب کچھ ہو رہا ہے، بتا دیتے ہیں کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں، جلدی کام مکا۔ اس لیے یہ ساری یہ دنیا کی بنائی ہوئی چالیں اور تدبیریں اور ڈھکوسلے ہیں۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ولد صالح، نیک بچہ اور نیک اولاد جو بھی کام نیکی کا کرے گی، والد کو اس لیے، والدہ کو اس لیے اجر و ثواب ملے گا کہ اس نیکی کی راہ پہ گامزن کرنے والے ماں اور باپ تھے۔ اور تیسرے نمبر پر
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پہ غور کرنا، علم ينتفع به، ایسا علم جس علم کے ذریعے انسان کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی علم چاہے وہ تقریر کی صورت میں ہے، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہے، چاہے وہ شاگردوں کی صورت میں ہے، چاہے علم پھیلانے اور لوگوں کو سکھانے کی صورتوں میں ہے۔ یہاں پر کئی ساتھی ملتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں، میں نے کہا ایسے ہی ہے، کہتے ہیں ہاں میں نے مولانا حکیم محی الدین سلفی رحمہ اللہ سے سنا تھا۔ اب جب تک ان کا سنا ہوا مسئلہ آگے لوگوں تک جاتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، یہ ان کا صدقہ جاری ہے۔ اسی طرح اور بہت سے لوگ جو نیکی کی کوئی بات سکھا کے گئے، وہ جب تک وہ بات پھیلتی رہے گی تب تک وہ صدقہ جاری ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، علم ينتفع به، دین کا علم وہ علم ہے کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ وکالت کی ڈگریاں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے فنون ہیں کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اگر آپ کا بچہ دین پہ لگ گیا تو اس کی گارنٹی ہے، وہ گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی میں عرض کروں، دین سکھائیں، مدارس میں بھیج کے سکھائیں۔ یہ جو ہمارا وہ گھر میں دین سکھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، وہ ایک سمجھ لیں کہ دل کی تسلی ہے، کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ استاد کے سامنے بیٹھے، مدرسے میں جا کے ٹائم دے، وقت دے، اور اسی فیلڈ کا وہ خاص ہو کر رہ جائے، اور کہیں کہ بس میں نے اس کو عالم بنانا ہے، قاری بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، اور کچھ نہیں بنانا۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کریں کہ اور کچھ نہیں بنانا؟ اگر اور کچھ بنائیں گے تو وہ پھر اور کچھ ہی ہوگا۔ یہ صرف ہمارا مولوی سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ حافظ بھی ہو، وہ تاجر بھی ہو، کیا خیال ہے، وہ عالم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہترین کاروبار بھی کرتا ہو۔ لیکن ڈاکٹر سے آپ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے بھی ڈاکٹر بھی ہو، کاروباری بھی ہو، ہے تو پھر مولوی کو لو یہ ڈیمانڈ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر اگر کاروبار کرے گا تو مریضوں پہ توجہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کو ایسا عالم دستیاب ہو جائے جو کاروبار کرے، وہ مقتدیوں پہ توجہ نہیں دے گا، وہ تو کاروبار پہ توجہ دے گا۔ کاروبار کے مخالف نہیں ہے، لیکن ایسا اگر کرے جو بغیر توجہ کے ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر توجہ ادھر ہے، مصروفیت ادھر ہے، پھر وہ اللہ کے گھر کو، مدرسے کو، علم کو وقت نہیں دے پائے گا۔ اس لیے وہ لوگ، میرے استاد محترم نے بڑی اچھی بات کی تھی ایک بار، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین میں بیٹھا ایک مدرس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کاروبار بھی کرے، یہ در حقیقت دین سے دور کرنے والی ایک بات ہے کہ جب وہ کاروبار میں ہوگا تو ہر وقت دماغی پریشانی میں مبتلا ہوگا، سوچ و بچار میں مبتلا ہوگا۔ ہمارے ادارے میں ایک پالیسی ہے، ہمارے جو حفظ کے استاد محترم ہیں، تو ہمارے ادارے کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا پکا پکایا کھانا گھر پہنچے، تاکہ ان کو یہ پریشانی بھی نہ ہو کہ میں نے سبزی خریدنی ہے، اور وہ صبح سے لے کر شام تک صرف قرآن حفظ کروائیں، بس ان کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ میں نے سبزی خریدنی ہے، میرا آٹا جو ہے نا وہ پتہ نہیں پورا ہے یا تھوڑا ہے، کیونکہ اگر ادھر توجہ ہو گئی تو ممکن ہے کہ وہ توجہ نہ دے سکیں۔ الحمدللہ وہی قاری صاحب، قاری عبدالرؤف صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی، اس وقت پورے پنجاب میں ان کا نام ہے شعبہ تحفیظ میں، اور سینکڑوں شاگرد ہیں جو ان سے علم حاصل کرنے کے بعد آگے مختلف علاقوں کے اندر اپنی اپنی حفظ کی کلاسیں چلا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ انہیں اور کوئی فکر نہیں ہے، اور کوئی پریشانی نہیں۔ تو محترم ساتھیو، علم ينتفع به یہ ایک دوغلی پالیسی ہے کہ وکیل کو ہم کہتے ہیں بس وکیل ہے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر صرف ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، ٹیچر صرف ٹیچر ہے تو ٹھیک ہے، ماسٹر صرف ماسٹر ہے تو ٹھیک ہے، پروفیسر صرف پروفیسر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، پروفیسر بھی ہونا چاہیے، علامہ بھی ہونا چاہیے، مولوی بھی ہونا چاہیے، کاروباری بھی ہونا چاہیے، دکاندار بھی ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، یہاں پر آ کے یہ جو ہمارے مطالبے ہیں، میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں، ہر فیلڈ میں جو قدر ہوتی ہے وہ اسپیشلسٹ کی ہوتی ہے، اور عالم دین کو بھی اپنے شعبے کے ساتھ
اسپیشلسٹ ہو کے کام کرنا چاہیے، اس کے رزق کا ذمہ میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دین کے ساتھ وابستہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کیڑوں اور مکوڑوں کو رزق دینے پہ قادر ہے تو آپ کے رزق کا ذمہ بھی اس اللہ کے ذمہ ہے، آپ اس کے دین کا ذمہ لے لیجئے، وہ آپ کے رزق کا ذمہ لے لے گا۔ محترم ساتھیو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں علم دین وہ علم ہے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جس کا اجر اور ثواب جاری و ساری رہتا ہے، اس لیے ضرور کوشش کریں جہاں تک بس چلتا ہے اپنی فیملی میں کم از کم ایک بچہ دین کی طرف ضرور لے کے آئیے، تاکہ باقی اولاد آپ کی دنیا آسان کرنے کا سبب بنے تو ایک کم از کم قبر آسان کرنے کا ذریعہ بنے، حشر آسان کرنے کا ذریعہ بنے اور آخرت آسان کرنے کا ذریعہ بنے۔ مالک کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔